السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اور زمین کے تمام غیب یعنی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بے شک وہ تو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پچھلی آیات پر غور کریں گے کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں وہ چیخیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ایک مرتبہ نکال دے تو ہم اچھے عمل کریں گے اور ہم اب گناہ اور نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تم نے ان کی بات کو نہیں مانا بلکہ تم نے ان کی مخالفت کی، لہٰذا اب ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں اور تم جہنم کے عذاب کو چکھو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کے تمام غیب جانتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص زمین پر نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، وہ چاہے کسی کے سامنے کر رہا ہو یا چھپ کے کر رہا ہو، یا اس کے دل میں کوئی اللہ کا ذکر آئے یا کوئی اچھی سوچ آئے، اس کے دماغ کے اندر کوئی اچھا فیصلہ آئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی اتر رہی تھی تو کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات ہوتے تھے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی سوچ ہے، کوئی خیال ہے، تو اللہ تعالیٰ وحی کر دیتے تھے کہ یہ آنے والا اس سوچ میں آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ بات بتا دیتے تھے۔ جس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کو کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 نشانیاں بتائی تھیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسرا تحفہ قبول کریں گے، اور تیسرا ان کی کمر مبارک پہ مہر نبوت ہے۔ تو انہوں نے پہلی 2 نشانیوں کو جب دیکھا کہ وہ کھجوریں لائے اور کہنے لگے کہ یہ صدقہ کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں تقسیم کر دی۔ پھر وہ لے کے آئے تو کہنے لگے کہ یہ تحفہ ہے، آپ نے خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات خود ہی کر دی، فرمایا کہ یہ 2 نشانیاں تمہاری تو پوری ہو گئیں، اب تم تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو۔ تو دیکھیں کہ یہ وحی کا ہی سلسلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتاری کہ یہ اب تیسری نشانی دیکھنے کے منتظر ہیں، کیونکہ اب وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے شرم اور حیا کی وجہ سے کہ آپ اپنی مجھے کمر دکھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کی ہڈی کے اوپر گوشت تھوڑا سا ابھرا سا تھا اور اس کے اوپر چند بال تھے۔ یہ گوشت کبوتری کے انڈے کی طرح کا تھا اور بہت خوبصورت تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کو بہت خوشنما لگتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اپنی نشانی دکھائی۔ اس کے علاوہ بے شمار دفعہ ایسے مظہر ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کا اظہار فرماتے رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات بالکل درست ہے۔ فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنا دیا زمین میں۔ فمن کفر فعلیہ کفر، پس جو شخص کفر کرتا ہے پس اسی پر اس کے کفر کا وبال ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے پاس نہیں زیادہ کرتا الا مقتا، مگر بیزاری میں، یعنی کافروں کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کی بیزاری ہی بڑھتی ہے، اور ان کو کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے جانشین بنایا، کہ کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ماں باپ نے محنت کی ہوتی ہے لیکن بچے ان کی جائیداد کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو مادی چیزوں کے علاوہ کفر، شرک اور نیکی میں بھی انسان ایک دوسرے کا خلیفہ ہے، کہ جو اس کے والدین کرتے جاتے ہیں اس میں اثر ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی نعمتیں دی ہیں، مثلاً اولاد دی ہے، مال دیا ہے، اور اسی طرح لمبی عمر دی ہے،
پھر اگر انسان کی رسی دراز کی ہے تو وہ ان نعمتوں کو پا کر یہ نہ سوچے کہ اب میں ان کا مالک ہوں، اب میں جیسے چاہوں کروں، نہیں، اس کو سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ اگر وہ ان کی شکر گزاری کرے گا تو وہ اجر دے گا، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو گویا اس نے ان ساری نعمتوں کا انکار کیا اور ناشکری کی۔ تو فرمایا کہ کافروں کو ان کا کفر اللہ کے نزدیک بیزاری میں بڑھا دیتا ہے، اللہ کی بیزاری ان کے ساتھ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور کافروں کو ان کا کفر نہیں زیادہ کرتا مگر خسارے میں، یعنی ان لوگوں کا گھاٹا ہی ہے۔ کہ اب زیادہ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ دیکھیں کہ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے وہ جمع تفریق تو ہوتا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص اگر جھوٹ بولتا ہے تو ایک دن میں جتنے جھوٹ بولے گا، ہفتے میں کتنے ہو گئے، مہینے میں کتنے ہو گئے، سوچیں کہ سال میں کتنے ہو گئے، تو پھر اگر اس کی عمر 40، 50، 60، 70 سال ہے تو زندگی بھر میں اس کے کتنے گناہ ہو گئے۔ تو اس کا کفر اس کو خسارے میں بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ جتنا اس کا گناہ زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کی سزا بڑھ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ سب کچھ تم اپنے شریکوں کی وجہ سے کرتے ہو، جو شریک کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ تم مجھے دکھاؤ اپنے شریکوں کے بارے میں، یعنی ان کی مخلوقات دکھاؤ۔ الذین تدعون، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی حصہ ہے۔ یہاں خلقو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کیونکہ تخلیق کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ نئے طریقے سے ایک چیز کو بنانا۔ تو اگر ان کے جو شریک ہیں وہ ان کو اولاد دیتے ہیں یا رزق دیتے ہیں یا کوئی اور چیز دیتے ہیں تو اس کا طریقہ اللہ کے طریقے سے ہٹ کر ہونا چاہیے، اور ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں دیتے، سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے۔ اور ایک انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے، وہ ادھر ادھر ٹکریں مارتا ہوا جب کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، ایسے وقت میں پہنچ جاتا ہے جہاں جب اس کی تکلیف کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے شفا ملی، مجھے یہاں سے یہ چیز ملی، وہاں سے نہیں ملتی۔ اصل میں اس بیماری یا اس تکلیف کا اختتام ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور ایک جو نا پہچان بندہ ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، وہ اللہ کو یاد کرنے کی بجائے اس جگہ کو یا اس شخص کو یا اس ڈاکٹر کو ہی کہتا ہے کہ یہ میرا شافی ہے۔ نہیں، دینے والا اللہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی دوسرے لوگ کوئی تمہیں کچھ دیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی طریقہ مختلف ہو۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جو ان کے پاس دلیل کے طور پر موجود ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کا انکار ہے، نہ تو انہوں نے کچھ ایسا پیدا کیا ہے، نہ ان کے لیے زمین و آسمان میں کوئی حصہ ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یعنی کیا ان کا زمین و آسمان میں کوئی حصہ ہے، یا ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس کوئی دلیل ہے جس میں لکھا ہے کہ فلاں دربار سے یہ چیز مل سکتی ہے، فلاں قبر سے یہ چیز مل سکتی ہے۔ نہیں، کچھ بھی تو ایسا نہیں ہے نا۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم نہیں وعدہ دیتا ان کا بعض کو مگر دھوکے کا، یعنی ان کے بعض ایک دوسرے کو یہ دھوکے کے وعدے ہی دیتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ شرک کا کاروبار کرنے والے یہ تمام جو ظالم لوگ ہیں، یہ ان کے جھوٹے پیشوا، یہ پنڈت، یہ پروہت، یہ کاہن، اسی طرح عراف، مجاور، اور پھر ان کے ایجنٹ، یہ ایک دوسرے کو جھوٹے وعدے دلاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جاؤ گے تو اولاد ملے گی، فلاں سے دعا کرواؤ گے تو رزق ملے گا، فلاں کے پاس جاؤ گے تو سنگ دل محبوب جو ہے محبوب ہو جائے گا، فلاں جگہ پہ جاؤ گے تو فلاں مراد پوری ہو جائے گی، فلاں جگہ پہ جاؤ گے تو فلاں قسم کی شفا مل جائے گی۔ یہ سارے ہی وعدے جھوٹے ہیں۔ یہ لوگ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کو کیا دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کتنا پاگل ہے کہ ایک ایک چیز لینے کے لیے ایک ایک جگہ پہ جاتا ہے،
اب فرض کریں کہ ایک شخص بے اولاد بھی ہے، رزق بھی نہیں ہے، بیمار بھی ہے، کسی وجہ سے پریشان بھی ہے، کوئی دشمن بھی پیچھے لگا ہوا ہے، اب بتائیں کہ وہ کتنی جگہوں پہ جائے گا اور پھر بھی کام تو اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ کام تو اللہ نے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اے انسان، ایک دروازے پر آ جہاں تجھ سے کسی فیس کا مطالبہ نہیں، کسی سفارش کا مطالبہ نہیں، جہاں تجھے کوئی بھی محنت نہیں کرنی پڑنی، بلکہ صرف اپنی توبہ کی نیت بنا، اپنی زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کر اور اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ اللہ تو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنی رحمت سے بغیر کسی قیمت کے دیتا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ کتنا خوبصورت بچہ اور کتنی یعنی اس کی ہر ایک اس کا عضو کتنا خوبصورت بنا ہوتا ہے، تو اللہ تو کچھ نہیں لیتا نا۔ اگر یہ ہم سارے خرچ کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے اپنے سلسلے ہیں اور وہ بھی ہم نے اپنی مرضی سے بڑھا رکھے ہیں۔ ہم جب بڑھ چڑھ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، شوق سے آپریشن کرواتے ہیں اور باقی سارے کام، تو یہ تو سارے ہمارے اپنے سلسلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان سے کچھ بھی نہیں لیتا، اللہ نے تو بغیر کسی قیمت کے ہمیں وہ بچہ عطا کیا۔ اسی طرح رزق، صحت، ہر چیز بغیر قیمت کے وہ دیتا ہے۔ تو آؤ اللہ کے دروازے پر، کیونکہ اسی کے پاس ساری قدرت ہے۔ رات کو بیٹھ کر، دن کے وقت بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر، کسی اکیلے پن میں مصلی بچھاؤ، وضو کرو اور اوپر بیٹھ کے 2 رکعت پڑھو، مصلی پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھو، بیٹھ کر اللہ سے دعا کرو، کچھ بھی خرچ نہیں آئے گا۔ اسی کا دیا ہوا وقت 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ لگا کر اس سے دعا کرو تو وہ سب کچھ دے دیتا ہے۔ اس کی قدرت بڑی وسیع ہے۔ آؤ دیکھو کہ اس کی قدرت کا مظہر کیا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِ، اور اگر زمین یا آسمان یہ دونوں یا کوئی ایک ٹل جائے اپنی جگہ سے، تو ان امسکہما من احد، کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے، من بعد ہی، اللہ کے بعد۔ ہم اس کا اظہار دیکھتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے، کہ جب زلزلہ آتا ہے، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو کوئی ہے ایسی کوئی قدرت جو ان کو روکے؟ بلکہ یعنی ان کے اپنے دربار اس پانی کے اندر بہہ جاتے ہیں اور زلزلے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک ملنے والے تھے تو انہوں نے کسی کی بات سنائی کہ یہ جو شاہ دولہ ولی کے چوہے ہیں، استغفر اللہ، کہ وہاں کسی نے منت مانی تھی، اللہ نے اس کو بیٹا دیا، تو وہ وہاں نذرانہ چڑھانے کے لیے بچے کو وہاں وقف کرنے کے لیے جا رہے تھے، استغفر اللہ۔ دیکھیں کہ انسان کی عقل کتنی ماری گئی کہ بچہ اللہ نے دیا، چلیں وہاں جا کر اگر آپ نے دعا کی ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس نے دیا ہے، تو بچے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ 9 مہینے کی 10 مہینے کی تکلیف بھی برداشت کی اور بچہ پھر ان کو دیا، تو اس بچے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو بہرحال وہ اس طرح جا رہے تھے تو رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، تو وہ یعنی بچہ بھی مر گیا اور شاید بڑوں میں سے بھی کوئی مر گیا۔ تو دیکھیں کہ اگر وہ کسی قدرت کا مالک ہوتا جس کو وہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہ اپنی طرف آنے والے کو تو نہ روکتا نا، کیونکہ اس بچے نے، ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ بچوں کو یوں لے لیتے ہیں، پھر ان کے سروں پہ لوہے کی ٹوپیاں اور پیروں میں لوہے کے جوتے پہناتے ہیں، پھر ان کو اندھیرے میں رکھتے ہیں، اور ان کی ذہنی کیفیت جب خراب ہو جاتی ہے اور بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو سبز رنگ کا لباس پہنا کر ان کو مانگنے پہ لگا دیتے ہیں۔ جو لوگ ان درباروں پر جاتے ہیں، ایک مرتبہ اسی طرح ایک اخباری رپورٹ پڑھی گئی کہ اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر وہاں اس دربار پر جا کر دیکھا جائے تو وہاں کوئی بھی چوہا نظر نہیں آتا، یعنی ہیں تو وہ انسان لیکن نام ان کا چوہا رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ اتنا بدترین لفظ ہے کہ اس جانور سے تو ہمیں نفرت ہی بڑی۔ تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ دراصل یہ پیچھے کوئی اور مافیا ہے جو اس طرح بچوں کو لے جاتے ہیں اور ان کی شکل صورت بگاڑ کر ان کو مانگنے پہ لگا دیتے ہیں اور ساری زندگی ان کی کمائی کھاتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ماں باپ کو کیا ملا جنہوں نے اس کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد وہاں دے آئے؟ یہ صرف عقل کا اندھا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ توجہ دلا رہا ہے کہ ان چیزوں سے ہٹ جاؤ، اور وہ فرما رہا ہے کہ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کہ بے شک وہ تو بڑا ہی تحمل والا اور بخشنے والا ہے۔
یعنی پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے آ جاؤ تو وہ اب بھی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں۔ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ ضرور اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے گا تو وہ ضرور بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ من احدى الامم، پہلی تمام امتوں سے زیادہ ہدایت پا جائیں گے۔ فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا، پس جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ما زادهم الا نفورا، تو ان کو یعنی وہ زیادہ نہ ہوئے مگر نفرت کرنے میں، یعنی وہ صرف نفرت میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھاگنے میں ہی وہ ایک دوسرے پر سبقت لے گئے، بڑھ گئے۔ یعنی مشرکین کے کفر اور ناشکری کا اظہار ایک تو شرک کی صورت میں ہوتا ہے، اور یعنی جس کا اللہ تعالیٰ نے سارا یہ صورت کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ پیغمبر کو جھٹلا دیتے ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے احکامات کو جھٹلا دیتے ہیں، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین مکہ جب سفر کے دوران دوسرے علاقوں سے گزرتے تو ان کی ہلاکتوں کو اور وہ ہلاک شدہ اور تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے تو ان کی جہالت پر ان کو طعن کرتے اور کہتے کہ اگر ہمارے پاس نبی آیا تو ہم تو اس کی بڑی قدر کریں گے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ ان کو اللہ کا حکم سنایا تو یہ یعنی بھاگنے والے بن گئے اور یہ نفرت سے بھر گئے۔ جس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی، استکباراً فی الارض، وہ زمین میں تکبر کرتے تھے، ومکر السیئ، اور برائی کی تدبیریں کرتے تھے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور برائی کا مکر نہیں گھیرتا مگر اسی کے کرنے والے کو۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، پس وہ نہیں انتظار کرتے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا، یعنی ان جیسے عذاب کا کہ ان کی طرح کا عذاب ان پہ بھی آ جائے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، پس تم کبھی بھی اللہ کے طریقے کو بدلنے والا نہیں پاؤ گے اور نہ ہی اللہ کے طریقے کو پھیر دینے والا پاؤ گے۔ کہ یعنی ان کے انکار کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ زمین پر رہ کر اللہ کی کائنات میں رہ کر بہت اونچے اور بڑے بننا چاہتے تھے، پیغمبر کی اطاعت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، کہ ایسی صورت میں ان کو پیغمبر کی بڑائی ماننا پڑتی تھی اور وہ اپنی چودراہٹ کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اپنی مرضی چھوڑ کر وہ اللہ کے حکم کے تابع ہونا نہیں چاہتے تھے، ان کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا۔ تو دوسری وجہ وہاں یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی امانت کو جاننے کے باوجود، یعنی ان چیزوں کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ آپ پر ایمان لانے کی بجائے حق کا راستہ روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے بڑی بڑی تدبیریں انہوں نے کیں، بڑی بڑی سازشیں سوچیں، اور یہ صرف اس وقت نہیں ہے، یہ آج تک ایسے ہی ہو رہا ہے، اور قیامت تک مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے لوگ یہی کچھ کرتے ہی آئیں گے، کرتے ہی چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو یہ تکبر کرتے ہیں، دوسرا برائی کا مکر کرتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ برائی کا مکر بالآخر کرنے والے کو ہی گھیر لیتا ہے، کیونکہ مسلمان تو اگر زندہ رہے گا تو غازی، مر گیا تو شہید، مسلمان کے لیے تو دونوں ہی رستے اچھے ہیں، لیکن کافر کے لیے دونوں ہی رستے برے ہیں، زندہ رہے گا تو برائی میں اضافہ، مر جائے گا تو اللہ ناراض۔ فرمایا کہ یہ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ پہلے لوگوں کے طریقے کا۔ تو یہاں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، تبدیل اور تحویل۔ تبدیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو کلی طور پر ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، بدل دیا جائے۔ تو اللہ کا یہ طریقہ کہ نافرمانوں کے اوپر عذاب آئے گا، یہ ہرگز نہیں بدلے گا۔ اور تحویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی صورت کو بدل دیا جائے، لیکن چیز قائم رہے۔ جس طرح تحویل قبلہ، کہ پہلے بیت اللہ تھا قبلہ، پھر بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا، پھر بدلا کے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی صورت، کیفیت، ہیئت کو بھی نہیں بدلے گا، بلکہ جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے
اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا، یہی انجام ان لوگوں کا ہوگا، ان کو ذرا بھر بھی ان کو کوئی گنجائش یا سہولت نہیں دی جائے گی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے نہیں چل پھر کے دیکھا زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پس وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ان سے بہت زیادہ قوت والے تھے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کی ذات ایسی نہیں کہ اس کو عاجز کیا جائے، بے بس کیا جا سکے کسی طرح سے بھی، آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک وہ بہت علم رکھنے والا اور پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کفار مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی، یعنی ہم سب بھی دیکھیں کہ جو بستیاں ہلاک ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، ان کا کیا حال ہوا، کس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے کئی جگہوں پر زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اپنے کیے کا بدلہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی قومیں عادی، سمودی اور قوم نوح اور باقی اقوام جو ہلاک کر دی گئیں، کانوا اشد منہم قوہ، وہ تو بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن وہ اپنی طاقت کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے، وہ اللہ کو بے بس نہ کر سکے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اللہ کو کسی بھی چیز سے عاجز نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی اس کے عذاب اور اس کی طرف سے آنے والی چیز کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کس چیز کا اللہ تعالیٰ سبق دے رہے ہیں؟ یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑی درگزر والا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ زندگی ایک مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ بعض لوگ ہم میں سے یہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر نماز نہیں پڑھی تو اب بڑھاپے میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، اب تو پتہ نہیں زندگی 2 دن ہے کہ 4 دن۔ یہ بات نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی کے اخیر پر، جب یعنی اس کو ابھی فرشتے نظر نہیں آئے، اس سے لمحہ بھر پہلے بھی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی نمازیں معاف، اس کے چھوڑے ہوئے روزے معاف، اس کے زکوٰۃ کا انکار معاف، اس کی یہ حقوق اللہ میں سے جتنے بھی گناہ ہیں، انسان پچھلی زندگی کی معافی مانگ کر آگے سے کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ البتہ اگر حقوق العباد ہیں اور وہ اس طرح کے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے فلاں فلاں کا حق دینا ہے، تو وہاں یہ چاہیے کہ ان سے معافی مانگ لی جائے۔ اگر وہ بھی بے ترتیب اور لا تعداد ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ آئندہ کی زندگی میں اتنی نیکیاں کرے کہ اس کے پچھلے گناہ دھل سکیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کیے کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، ما ترکا، تو وہ نہ چھوڑے زمین کی پشت پر کسی بھی چلنے پھرنے والے کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نرمی اور اپنی تحمل مزاجی کی یہ ایک بہت بڑی دلیل پیش کیا ہے کہ اگر اللہ ہر انسان کو اس کے گناہ پر پکڑنا شروع کر دے تو زمین پہ کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کی زبان گونگ ہو جائے، اگر کوئی غلط دیکھے تو اس کی آنکھ خراب ہو جائے، اگر کوئی غلط سنے تو اس کے کان بند ہو جائیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی آپ خود ہی۔ پھر یہ ہے کہ انسان ایک جرم میں ایک عضو ایک دفعہ ضائع ہوگا، کرتے کرتے وہ مر ہی جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تحمل مزاجی کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ بڑے بڑے مجرموں کو چھٹی دے دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے، اور فرمایا کہ وہ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور لیکن وہ ان کو ایک مقررہ مدت تک ڈھیل دے دیتا ہے، یؤخرہم ان کو مؤخر کر دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پس جب ان کا وہ مقرر وقت آ جاتا ہے
پس بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ یعنی انسان کی یہ ڈھیل، یہ چھوٹ، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مقررہ مدت کے لیے ہوتی ہے، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے انسان اپنے گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، اسے تو یاد بھی نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اس قدر اپنے جرم کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں تو ایسا زبردست پکڑتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، کہ اس کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ پھر اس کے ہاتھ سے، اللہ کی پکڑ سے، نہ فرعون جیسے چھوٹ سکتے ہیں، نہ قارون اور حامان جیسے، نہ ہٹلر جیسے، نہ دنیا کے بڑے بڑے ظالم چنگیز خان جیسے، ہلاکو خان جیسے، سب اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، کوئی بھی آج تک بچا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو اس لیے ہم سب کو اس سورہ مبارکہ میں بھی اور پہلی تمام صورتوں میں بھی اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ گزشتہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبۃ النصوح، خالص توبہ، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ خرچ بھی نہیں آتا کہ نیت کو خالص کرو اور ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان کو ہلا کر یہ الفاظ ادا کر کے یہ 3 شرطوں پر معافی مانگو۔ ایک شرط یہ ہے کہ اے اللہ، میں گناہ گار ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، یعنی شرمندگی کا اظہار کرو کہ میں اس گناہ پر بھی جس کے لیے میں معافی مانگ رہی ہوں اور زندگی بھر کے گناہوں کے پر میں شرمندہ ہوں اور میں اس کی معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے کہ اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اب ہمارے یہاں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم وعدہ کرنے کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے نماز نہ چھوڑنے کا وعدہ کر لیا تو چھوٹ گئی تو کیا کروں گی؟ بھئی کرنا کیا ہے؟ نماز چھوٹ گئی ہے، کسی وجہ سے رہ گئی ہے، تو آپ اس کو دوسری نماز کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں، اس کی قضا دے دیں۔ روزہ رہ گیا ہے تو اس کی قضا دے دیں۔ اگر 1 سال ہم زکوٰۃ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے سکے تو اس کا حساب ضرور کریں اس تاریخ پر جس تاریخ پر زکوٰۃ واجب ہونی تھی، کاپی پہ لکھ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا میں نے اتنا قرض دینا ہے بطور زکوٰۃ، اور اس کو آہستہ آہستہ دیتے چلے جائیں۔ زکوٰۃ پہلے بھی دی جا سکتی ہے، بعد میں بھی دی جا سکتی ہے۔ دین کا کون سا کام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی حل نہیں بتایا؟ تو یہ 3 شرطیں ہیں اللہ سے معافی مانگنے کی۔ پہلا یہ کہ اس گناہ پر اور زندگی کے باقی تمام گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور ایک یہ کہ اپنے گناہ کا اقرار کرے کہ میں گناہ گار ہوں، میں بہت عاصی ہوں، نافرمان ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو، اور اگر وہ حقوق العباد کا ہے معاملہ تو جو مظلوم ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو۔ پتہ ہوتا ہے انسان کو میں نے فلاں سے لڑائی کی ہے، فلاں سے کو گالی دی ہے، فلاں کا حق مارا ہے، فلاں کا کوئی نقصان کیا ہے، تو اس سے جا کر معافی مانگ لو کہ مجھے معاف کر دو، اگر دے سکتے ہو تو دے دو، یا اس کو کہو کہ بھی تم مجھے میرے ساتھ وہ کر لو، میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا تم مجھے مار لو، اس سے معافی مانگ لو، معاملہ ختم کر دو۔ تو یہ حقوق العباد کی 4 شرطیں اور حقوق اللہ کی تو صرف 3 ہیں۔ تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ آئیے ہم توبہ کریں، اللہ کا دروازہ ہماری موت کی آخری سانس تک کھلا ہے، اور جب یہ بند ہو جائے گا پھر نہیں کھلے گا۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں معافی مانگنے کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بے گناہ ہونے کی وجہ کے باوجود پڑھا کرتے تھے، تو ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔